دوستو ساتھیوں، بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت سے یہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اٹھو، علماء کی ذمہ داری ہے وہ بھی اٹھیں، مساجد میں اعلان کریں، اور اس کے بعد پھر تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں سے التماس ہے، اٹھیں، اب جہاد کا وقت ہے۔ فلسطین کے بچے ہمیں بلا رہے ہیں، فلسطین کی ہماری مائیں ہمیں بلا رہی ہیں، اور فلسطین کے وہ ضعیف العمر بزرگ ہمیں بلا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں این الامہ، این الامہ، این الامہ، کہاں ہے نبی پاک کی امت؟ ہمیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے کندھوں سے کندھا ملانے کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ اور میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 2792 ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 4873، اور امام بخاری فرماتے ہیں، امام مسلم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک رات کا جہاد دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ یعنی ایک دن، ساری زندگی میں صرف ایک دن اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے یا ایک رات اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تو دنیا کی تمام نیکیوں سے، تمام عمل صالح جو دنیا میں ہم کرتے ہیں ان سے یہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ میں تھوڑا سا آگے اس کی تعویل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جس بندے کو 70 سال ملے، محدثین نے لکھا وہ 70 سال میں ہر دن روزہ رکھے، ہر رات کو قیام کرے، اور دوسری طرف جہاد میں جانے والا ایک لمحہ میدان جہاد میں پہنچ جائے اور اس کی نیت ایک کاملہ میں جہاد کا جذبہ ہو، تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ 70 سال کے دن کے روزے، رات کی عبادت ایک طرف، اور ایک لمحہ جہاد میں جانا اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اٹھو نوجوانوں، اٹھو میرے بھائیوں، اٹھو میرے بزرگوں، اٹھو، میدان عمل ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ فلسطین کے بھائیوں کی پکار کو سن کر لبیک کہنا ہوگا، لبیک یا فلسطین، لبیک یا اقصی کے نعروں کی گونج ہر موبائل میں، ہر گلی میں، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے اور ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ آج اگر ہم نہیں اٹھیں گے، آج اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان پر جو مشکل ترین وقت ہے، وقت نے گزر جانا ہے، وہ تو گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب میری امت کے ایسے افراد جن پر جہاد فرض ہو تو وہ جہاد فرض ہونے کے باوجود پھر وہ جہاد پہ نہ جائیں اور جہاد کے لیے کھڑے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ ڈال دیتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آج اگر فلسطین کے بچے چیخ رہے ہیں تو ہمیں بھی نیند نہیں آنی چاہیے۔ آج اگر فلسطین کے بچے، ننھے بچے، جس کی کسی کی ٹانگ دھماکے میں اڑ گئی، کسی کا ہاتھ اڑ گیا، اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، تو ہمیں آج سکون سے نیند نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اب فرقہ واریت سے باہر نکلیں۔ یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی نون لیگ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی تحریک انصاف ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی مسلم لیگ نون ہے
یا مسلم لیگ کاف ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں انما المؤمنون اخوہ، وہ آپس میں بھائی ہیں، وہ ایک امت ہیں، اور ہمیں اب ایک امت ہو کر کفر کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک امت ہو کر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا جب تم بکھر جاؤ گے، جب تم الگ ہو جاؤ گے، پھر ہوا کی طرح اڑ جاؤ گے۔ قرآن ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب تم اتحاد اور اتفاق سے رہو گے تو پھر کفر کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حاضرین معزز سامعین، بات یہاں ہی ختم ہے، ہمیں ایک امت ہونا پڑے گا۔ فلسطین کو الگ ملک نہیں، اور کشمیر کو الگ ملک نہیں، اور اسی طرح جو ہے برما کو الگ ملک نہیں، شام کو الگ ملک نہیں، مصر کو الگ ملک نہیں، عرب کو الگ ملک نہیں، ہر کلمہ گو کو سکے بھائی کی طرح بھائی ماننا پڑے گا، اس کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھنا پڑے گا، اور پھر ایک امت ہو کر اٹھنا پڑے گا۔ جب تم ایک امت ہو کر اٹھو گے، رب کعبہ کی قسم ہے کفر دو ٹکڑے بھی ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا۔